پی کے نیوز ٹی وی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں سعید الرحمان۔ نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر۔ انگلینڈ میں دوبارہ ایک ماہ کے لیے لاک ڈاؤن نافذ۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث یورپ کے دیگر ممالک کی طرح برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی انگلینڈ میں دوبارہ ایک ماہ کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 93 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 3 کرونا کے مریض فوت ہوئے، 54 مریض صحتیاب ہوئے اور 444 افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے۔ پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد لاہور سمیت صوبے کے متعدد مقامات پر مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرتے ہوئے 830 مقامات کو سیل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر میرپور راجہ طاہر ممتاز خان نے کہا ہے کہ بروز منگل 3 نومبر کو سابقہ احکامات کے مطابق مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ کرونا وائرس کے بچاؤ کے پیش نظر ایس او پیز کا احترام کیا جائے۔ میڈیکل سٹورز، کریانہ، پیٹرول پمپس، گیس سلنڈر، سبزی پھل فروٹس کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے شہباز شریف سے ملاقات کے موقع پر کہا ہے کہ میم شین اور نون لیگ کی باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا، ہم ایک ہیں۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور رکن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی کے لیے احتساب عدالت لاہور پہنچی اور ملاقات کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ آل شریف کو جیل میں تکلیف اور صرف لندن جا کر شفا ملتی ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کے بیان پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جیسے جیسے احتساب کا عمل تیز ہو رہا ہے، شریف خاندان کی طبیعتیں بگڑنا شروع ہو رہی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان سے وزارت اطلاعات کا عہدہ واپس لے لیا گیا۔ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات تعینات کر دیا گیا۔ برطانوی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ برطانوی شہزادہ ولیم بھی رواں برس اپریل میں کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے، تاہم انہوں نے ملک میں زیادہ خوف نہ پھیلنے کے باعث اپنی بیماری کو خفیہ رکھا۔ رواں برس مارچ میں برطانیہ میں کرونا وائرس اپنے عروج پر تھا۔ گزشتہ برس پاکستان میں 5 صحافی قتل ہوئے۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ برس دنیا بھر میں مارے گئے صحافیوں کی اعداد و شمار جاری کر دیں۔ پاکستان میں 2019 کے دوران 5 صحافی پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کی پاداش میں قتل ہوئے۔ سانگلہ ہل تھانہ صدر کی حدود رتی ارائیاں چک 5 کے قریب سے نامعلوم نوجوان کی تشدد زدہ نعش برآمد۔ تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد ایس پی انڈسٹریل زون زبیر احمد شیخ کی ہدایت پر تھانہ سبزی منڈی اور نون پولیس کی کارروائیاں۔ 2 منشیات ڈیلرز کو گرفتار کر کے 6 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ ملزمان منشیات خیبر پختونخوا سے جڑواں شہر میں سپلائی کرتے تھے۔ کرونا نے ایک اور جان لے لی۔ گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول کے استاد محترم ماسٹر تصدق حسین کرونا کے مرض میں مبتلا ہو کر حالق حقیقی سے جا ملے۔ ماسٹر تصدق حسین مرحوم ان دنوں انگلینڈ میں مقیم تھے۔ برطانیہ نے 8 سال بعد طلباء کے لیے امیگریشن کھول دی ہے، جس میں پوائنٹس پر مبنی نظام متعارف کروایا گیا۔ سما مینی کے ایڈیٹر فاروق بلوچ ویڈیو میں نئی پالیسی سے متعلق بتا رہے ہیں۔ انگلینڈ میں دوبارہ ایک ماہ کے لیے لاک ڈاؤن نافذ۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث یورپ کے دیگر ممالک کی طرح برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی انگلینڈ میں دوبارہ ایک ماہ کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے بی بی سی کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ملک میں اس سال کرسمس تہوار کچھ مختلف ہوگا، لیکن امید ہے کہ حالیہ لاک ڈاؤن سے کرسمس کے موقع پر خاندانوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی اجازت دے سکیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جمعرات 5 نومبر سے غیر ضروری دکانیں، ریسٹورنٹس اور بازار بند رہیں گے، تاہم سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں کھلی رہیں گی۔ حالیہ لاک ڈاؤن کے تحت عائد پابندیوں پر 2 دسمبر سے نرمی کی جائے گی اور مرحلہ وار معمولات زندگی دوبارہ بحال کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 93 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔
3 कोरोना के मरीज फौत हुए, 54 मरीज सेहतयाब हुए और 444 अफराद के कोरोना वायरस के शोबा में टेस्ट लिए गए। नए सामने आने वाले केसेस में से 39 का ताल्लुक कोटली, 21 का ताल्लुक मीरपुर, 18 का पुंछ, 11 का मुजफ्फराबाद, 2 का बुलंदरी, 2 का भिम्बर से है, जबकि मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर में एक एक शख्स की कोरोना वायरस से मौत हुई है। आज़ाद कश्मीर में अब तक 64,374 अफराद के कोरोना वायरस के शोबा में टेस्ट लिए जा चुके हैं और 4,330 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई है, जिनमें से 3,414 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 818 मरीज ज़ेर इलाज हैं और 98 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से 29 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, 1 का नीलम, 21 का पुंछ, 10 का बाग, 2 का हवेली, 5 का ताल्लुक सद हनोती, 10 का ताल्लुक मीरपुर, 9 का भिम्बर और 11 का कोटली से है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद लाहौर समेत सूबे के मुताद्दिद मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करते हुए 830 मकामात को सील कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के 830 मकामात को सील किया, जिनमें 435 मकामात सिर्फ लाहौर शहर के हैं। सील शुदा मकामात में कोरोना के 1416 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इलाके के मकीन 14 रोज़ तक करंतना में रहेंगे, जबकि सील शुदा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के बायस किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। सील किए जाने वाले इलाकों में रावलपिंडी के 47, मुल्तान के 44, बहावलपुर के 37, बखर के 35, गुजरात के 29, डेरा गाजी खान के 17, फैसलाबाद के 34 और गुजरांवाला के 14, साहिवाल के 16, सरगोदा के 24, जेलम के 8, चनियोट के 7 और कसूर के 3 मकामात शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर राजा ताहिर मुमताज़ खान ने कहा है कि बरोज़ मंगल 3 नवंबर को साबका अहकामात के मुताबिक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोरोना वायरस के बचाव के पेश नज़र SOPs का एहतराम किया जाए। मेडिकल स्टोर्स, करियाना, पेट्रोल पंप्स, गैस सिलेंडर, सब्ज़ी, फल फ्रूट्स की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा दीगर तमाम तिजारती मराकज़ बंद होंगे। अवाम ने अगर SOPs का ख्याल ना रखा तो इस हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन भी हो सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अब भी अवाम के पास वक्त है कि वो हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करे ताकि हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि फैसला अवाम ने करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के मौका पर कहा है कि मीम शीन और नून लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया, हम एक हैं। मरीम नवाज़ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और रुकन पंजाब असम्बली हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत लाहौर पहुंची और मुलाकात की। इस मौका पर मरीम नवाज़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पर जो दहशतगर्द क़यादत तारी है वो किसी और की नहीं, जो मेयार हुकूमत तय कर रही है इन्हें भुगतना पड़ेगा। अगला साल आम इंतखाबात का साल है, गिलगित बल्तिस्तान में भी नून लीग इलेक्शन जीतेगी। जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। रियाजुल हसन चौहान ने कहा है कि आले शरीफ को जेल में तकलीफ और सिर्फ लंदन जाकर शिफा मिलती है। उन्होंने शहबाज शरीफ के बयान पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि जैसे जैसे एहतसाब का अमल तेज़ हो रहा है, शरीफ ख़ानदान की तबीयतें बिगड़ना शुरू हो रही हैं। आले शरीफ की हर बीमारी की जड़ दरअसल इक़्तिदार से लंबी जुदाई की वजह से है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि मीम लीग ख़ानदान के दीगर अफराद से मिलकर शहबाज शरीफ एंड फैमिली से अलहदा होने का फ़ैसला कर चुकी है। अवाम के सामने सिर्फ हमदर्दियाँ समेटने के लिए ख़ानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। जो कल तक आले शरीफ के वफादार थे, आज इनके खिलाफ वादा माफ़ गवाहान बन चुके हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत शहबाज और हमजा शहबाज को आम कैदियों की तरह तमाम तिबी सहूलियात फराम करेगी। रियाजुल हसन चौहान से वज़ारत इत्तलात का ओहदा वापस ले लिया गया। PTI की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मामन ख़ुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अप्रैल के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से मामन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात का ओहदा वापस ले लिया गया था, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से ये ओहदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को दे दिया गया था, जिन्होंने चंद रोज़ कबल इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था।
برطانوی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ برطانوی شہزادہ ولیم بھی رواں برس اپریل میں کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے، تاہم انہوں نے ملک میں زیادہ خوف نہ پھیلنے کے باعث اپنی بیماری کو خفیہ رکھا۔ رواں برس مارچ میں برطانیہ میں کرونا وائرس اپنے عروج پر تھا اور شاہی خاندان نے بھی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ایک دوسرے سے سماجی دوری اختیار کر لی تھی۔ مارچ کے آخر میں شہزادہ ولیم کے والد شہزادہ چارلس میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جبکہ ملکہ برطانیہ نے بھی احتیاطی تدابیر کے تحت شاہی محل کو چھوڑ کر دوسرے محل میں منتقل ہو گئی تھیں۔ گزشتہ برس پاکستان میں 5 صحافی قتل ہوئے۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ برس دنیا بھر میں مارے گئے صحافیوں کی اعداد و شمار جاری کر دیں۔ پاکستان میں 2019 کے دوران 5 صحافی پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کی پاداش میں قتل ہوئے، جبکہ بھارت میں اس دوران کوئی صحافی قتل نہیں ہوا۔ رپورٹ کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں صحافیوں کے قتل کے واقعات میں 50% کمی ہوئی ہے، مگر پاکستان میں مسلسل یہ شرح برقرار ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق دنیا بھر میں 2019 کے دوران 57 صحافی قتل ہوئے۔ یہ تعداد 2018 میں 99 تھی۔ سانگلہ ہل تھانہ صدر کی حدود رتی ارائیاں چک 5 کے قریب سے نامعلوم نوجوان کی تشدد زدہ نعش برآمد۔ تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد ایس پی انڈسٹریل زون زبیر احمد شیخ کی ہدایت پر تھانہ سبزی منڈی اور نون پولیس کی کارروائیاں۔ 2 منشیات ڈیلرز کو گرفتار کر کے 6 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ ملزمان منشیات خیبر پختونخوا سے جڑواں شہر میں سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ کارروائی ڈی ایس پی خالد محمود اوان کی نگرانی میں ایس ایچ اوز اور جوانوں نے کی۔ کرونا نے ایک اور جان لے لی۔ گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول کے استاد محترم ماسٹر تصدق حسین کرونا کے مرض میں مبتلا ہو کر حالق حقیقی سے جا ملے۔ ماسٹر تصدق حسین مرحوم ان دنوں انگلینڈ میں مقیم تھے، جہاں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ برطانیہ نے 8 سال بعد طلباء کے لیے امیگریشن کھول دی ہے، جس میں پوائنٹس پر مبنی نظام متعارف کروایا گیا۔ سما مینی کے ایڈیٹر فاروق بلوچ ویڈیو میں نئی پالیسی سے متعلق بتا رہے ہیں۔ 2030 تک سالانہ 6 لاکھ سٹوڈنٹس کو ویزاز دیے جائیں گے، اور اس نئی اسکیم کے اندر امیگریشن پالیسی کے تحت ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ یو کے میں آئیں، پڑھیں، کام کریں اور ورک ویزا لے کے ایونچولی وہاں سیٹل ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے جو پوائنٹس بیس سسٹم متعارف کرایا، اس میں آپ کو 70 پوائنٹس لینے پڑیں گے۔ ان 70 پوائنٹس کو 3 ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ مینز آف سپورٹ، یعنی جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کی فیس ہے، وہ جو رہنے کا خرچہ ہے، وہ یہ پیسے، یہ فنڈز آپ کو دکھانے ہوں گے۔ اوبویسلی اس کے لیے آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے دکھانے ہوں گے، یہ ریکوائرمنٹ ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ نمبر 2 پہ ہے انگلش پروفیشنسی۔ اوبویسلی آپ برطانیہ پڑھنے جائیں گے تو آپ کو آئلٹس کا ایگزام دینا پڑے گا اور ایک اچھا اسکور لانا پڑے گا، اور یہ بڑی اسٹرکٹ کنڈیشن ہے۔ اس کے بھی آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ پھر تیسری کیٹیگری جو انہوں نے رکھی ہے، وہ رکھی ہے سکسیزفل کمپلیشن آف اسٹڈی، یعنی ایک بار آپ اسٹوڈنٹ ویزا لے کے چلے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی کوالیفائی نہیں کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو وہاں پر ایک اچھا اسٹوڈنٹ ٹریک ریکارڈ مینٹین کرنا پڑے گا، اپنی تعلیم کو وقت پر مکمل کرنا پڑے گا۔ پاسٹ میں یہ ہوتا رہا ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس کرتے تھے، سیمسٹر ڈراپ کر دیا یا اور ڈراپ کرنے کے بعد پارٹ ٹائم کام کر رہے ہوتے تھے، انلیگل کام کر رہے ہوتے تھے، تو آپ کی پروفائلنگ ہوگی۔ اگر آپ ایک اچھا ٹریک ریکارڈ مینٹین کریں گے تو جا کے آپ کو جو ہے 50 پوائنٹس ملیں گے، اور اسی وجہ سے شاید اس ایریا میں انہوں نے 50 پوائنٹس رکھے ہیں۔